السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم انہیریٹنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپ کون کون سی ہے، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا پروگرام بھی بنائیں گے۔ یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی ایک فیچر ہے، اور اس کو ہم بیسیکلی ایک کلاس کو جب ہم دوسرے کلاس کے ساتھ انہیریٹ کرتے ہیں، یعنی کنیکٹ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کلاس کی ڈیٹا ممبر اور ممبر فنکشن جو ہے وہ یوز کر سکیں، تو اسی وجہ سے ہم انہیریٹنس کی طرف آتے ہیں۔ انہیریٹنس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کی سینٹیکس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس پیرنٹ کلاس ہے، اور پھر اس کی باڈی، اور پھر دوسرا کلاس جو ہم نے بنایا ہے چائلڈ کلاس، تو اسی کے ساتھ ہم نے پیرنٹ کلاس کو انہیریٹ کیا ہے۔ اب پیرنٹ کلاس کے جتنے بھی ڈیٹا ممبر اور ممبر فنکشن یا ویریبل وغیرہ جو بھی ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی مختلف ٹائپس ہیں، مثلا سنگل انہیریٹنس ہوتی ہے، ملٹی لیول انہیریٹنس، ملٹیپل انہیریٹنس، ہیرارکل انہیریٹنس اور ہائبرڈ انہیریٹنس۔ ان پر ون بائی ون ہم ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگل اور ملٹی لیول انہیریٹنس دیکھیں گے۔ تو پھر آتے ہیں ایک چھوٹا سا پروگرام اس پر لکھتے ہیں۔ پہلے تو اس پر سنگل انہیریٹنس میں آپ لوگوں کو کراتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی جو ہے کنفیوژن یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ انہیریٹنس آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو یہ تو وہی لائبریری میں نے انکلوڈ کی۔ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں کہ ایک کلاس لیتا ہوں، اور اس کلاس کو میں نے نام دے دی اے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے اس پر فنکشن بھی میں نے لے لی۔ بیسیکلی یہ کلاس جو ہے ہمارے پاس کنسٹرکٹر ہے، صحیح ہے۔ کنسٹرکٹر ہم نے ریڈ کی ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھا ہے تو وہ ہمارے جو ہے پلے لسٹ میں جا کے وہاں پر دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سمپل سی آؤٹ کی۔ کنسٹرکٹر میں یہ ہوتی ہے کہ کلاس نیم اور فنکشن نیم ہمارے پاس سیم ہوتی ہے، صحیح ہے۔ میں نے یہاں پر تھوڑا بہت آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے ایکسپلین کی۔ تو بیسیکلی ہم اس کلاس کو پیرنٹ کلاس کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ابھی کیا کرتا ہوں کہ ایک دوسرا کلاس لیتا ہوں، اور اس پیرنٹ کلاس کو جو ہے میں اس چائلڈ کلاس کے ساتھ انہیریٹ کروں گا، کیونکہ میں یہ ڈیٹا جو ہے اس کا وہ یوز کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اس کو انہیریٹ کرنا پڑا۔ تو کلاس بی میں نے لے لی، اور اس کا فنکشن بھی بی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کنسٹرکٹر ہے۔ پھر سمپل سی آؤٹ کی کلاس بی، صحیح۔ ابھی آتے ہیں اپنے مین فنکشن کی طرف۔ یہاں پر آپ لوگوں کو فوکس کرنا ہوگا کہ آپ نے ہمیشہ جو چائلڈ کلاس ہوتی ہے اس کی آبجیکٹ بنانی ہوگی، صحیح ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ پیرنٹ کلاس کی آبجیکٹ بنا لیں، کیونکہ پیرنٹ کلاس تو آلریڈی چائلڈ کلاس کے ساتھ انہیریٹ ہوا ہے، تو اسی وجہ سے آپ نے چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ۔ ابھی اس کو ڈسپلے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا آتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، کنسٹرکٹر کلاس ہے اور کنسٹرکٹر کلاس بھی، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کلاس جو ہے وہ رن ہوئے۔ تو اسی طرح ہم ایک سنگل انہیریٹنس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک دوسرا کلاس بناؤں گا، اور اس کو میں نے نام دے دی سی، اور اس کے ساتھ یہ کلاس بی جو ہے اس کو میں انہیریٹ کر دوں گا، کیونکہ ابھی یہ کلاس سی ہمارے پاس چائلڈ کلاس بن گئی، صحیح ہے۔ جو بھی آخر میں آتا ہے، فار ایگزامپل ہم نے 4 کلاس بنائے ہیں، تو وہ کلاس جو ہے ہر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو ہمارا لاسٹ والا کلاس جو ہے وہ چائلڈ ہوگی، اور اس کلاس کی جو ہے ہم آبجیکٹ بنائیں گے، صحیح ہے۔ تو اس کو ہم ملٹی لیول انہیریٹنس کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ہم سی یہاں پر لکھ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس چائلڈ یہ ہے۔ ابھی اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اس کی رزلٹ کیا آتی ہے۔ ہمارے پاس اس کی رزلٹ جو ہے وہ سارا کا سارا شو ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سنگل انہیریٹنس جو ہم نے پہلے کی وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی،
اور پھر اس کے بعد ہم نے ملٹی لیول انہیریٹنس کی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔